السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو حسینی کہنے والے جماعت سے 25 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، فجر کی نماز ہے، ایک بھی مقتدی اس مسجد کے اندر نہیں آیا ہے، ایک بھی مقتدی جس کو ہم نماز پڑھائیں، نہ جناتے ہیں کہ ہم جناتوں کو نماز پڑھائیں، یہاں پر جماعت سے نماز ہو جائے۔ لگ بھگ روزینہ یہی ماحول ہو رہا ہے، یہی روزینہ ہو رہا ہے، ایک بھی مقتدی مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، لگ بھگ 150 گھر اس مسجد کے اگل بغل میں 150 گھر، ایک بھی مقتدی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ہم حسینی ہیں، اتنا ڈھول بجایا ہے ان لوگوں نے کہ نماز میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان نماز پڑھنے والا بن جائے اور اپنی مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے۔ ایک بھی مقتدی نہیں، روزینہ ہم 10-15 دن سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی مقتدی اس مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آج یہی ہوا کہ ہم ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھا تو دیں کہ مسجد کے اندر جنات آ رہے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھ لیا اب یہ ویڈیو، یہ ہے دوستو امت کا حال۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میں بھی اس ویڈیو کو لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی اور حالات ہم پر بد سے بدتر کیوں ہو رہے ہیں۔ دوستو، اسی وجہ سے کہ پوری مسلم آبادی اور مسجد کے اطراف میں 150 مسلم مکانات ہیں۔ ان 150 آدمیوں میں سے ایک آدمی بھی مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیوں نہیں حالات آئیں گے مسلمانوں پر؟ نماز ہر ایک مسلمان مرد اور عورت بالغ پر فرض ہے۔ نماز اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، حدیث میں کہا گیا من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو گویا کہ وہ کفر والا کام کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے نماز کا چھوڑنا ایسا ہے جیسا کہ دین کو ڈھانا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ اس مسجد کا حال ہے، انہوں نے تو ویڈیو بنا کے وائرل کر دی۔ اس جیسی سینکڑوں مساجد ہیں جہاں پر صرف ایک ملا اور ایک مصلی، ایک اکیلے امام نماز پڑھنے والے، وہی خود اذان دیے، اقامت پڑھے اور نماز اکیلے پڑھ لی۔ سینکڑوں مسجدیں ہیں ایسی جہاں پر یہ مثال ہے۔ واقعی دوستو بڑی افسوس کی بات ہے۔ دوستو، ایک چیز یاد رکھیے، جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مسلمان کا ایمان بھی 5 وقت بغیر مسجد کے ایمان زندگی میں باقی نہیں رہ سکتا۔ پانی مچھلی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اپنے ایمان کے لیے مسجد بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا باجماعت نماز پڑھو؟ سینکڑوں مصلحتیں اور حکمتیں ہیں باجماعت نماز پڑھنے کی۔ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر اکیلے گھر میں پڑھ لیے۔ کوئی جواز نہیں بنتا کہ مسجد میں جماعت نہیں ہو رہی اور آپ گھر میں بچوں کے ساتھ نماز پڑھ لیے۔ دوستو، حدیث کے اندر تو یہ کہا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں چند نوجوانوں کو جمع کروں اور جاؤں ایسے گھروں میں جو لوگ بغیر کسی عذر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں اور اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، میں ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ چند نوجوانوں سے کہوں کہ وہ نوجوان جائے اور ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دے جو لوگ بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔
اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں مسلمانوں سمجھو، وقت بہت بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے صحیح فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں اور خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں اور زمین میں جو بڑے پیمانے پر فساد اور بڑے پیمانے پر قتل اور بڑے پیمانے پر جو فتنے پیدا ہوتے ہیں دوستو، براہ راست اس کا نتیجہ انسان کا اعمال ہوتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کس طرح مسجد کے امام صاحب جماعت ختم ہو جا کر 25 منٹ گزر گئے، جماعت کا وقت ختم ہو کر 25 منٹ گزر گیا، ایک آدمی کا بھی پتہ نہیں ہے مسجد میں۔ میرا بھائیو، حالات ہم پر کیوں نہیں آئیں گے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے حالات کو خراب کیا ہے۔ حالات کو ہمارے اعمال کے اوپر لپک نے رکھا، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسا ہمارے اوپر حالات آئیں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، یاد رکھیے، جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، اور جو اللہ کے گھر کو ویران کیا اللہ بھی اس کے گھر کو ویران کرے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ روح قبض کرنے سے پہلے مسجدوں سے پوچھتے ہیں، مسجدوں کے فرشتوں سے کے پاس جاتے ہیں اور مسجدوں کی میناروں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے کا تعلق کیسا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہی ہو یا صحیح ہو، لیکن دوستو بزرگوں، انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ موت سے پہلے ہمیں جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کو راضی کر لینا۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا اپنے کامل ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے باجماعت اپنے وقت پر ادا نہ کرے۔ مختلف روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑا تو اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے، فلاں بن فلاں نے نماز چھوڑا۔ اور ایک حدیث میں لکھا ہے، نماز چھوڑنے والا ایسا ہے جیسا کہ کفر کرنے والا کام۔ اور ایک حدیث میں ہے، مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز دوستو نماز ہے۔ اس طرح کی وعید آئی ہوئی ہے نماز چھوڑنے پر، لیکن جب ہم نماز پڑھیں گے اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ویسے وعدے بھی رکھے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے، جب بندہ گناہ سے پورا ڈوب گیا اور پھر اللہ کے دربار میں آ کے ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ سب فضیلت نماز کی ہے، تو آئیے مہم چلائیے، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں اور اپنے گاؤں میں، ہر جگہ اپنی مہم چلائیے کہ مسجد کے آزو بازو یا مسجد کے اطراف میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے جن کا تعلق مسجد سے نہ ہو۔ 5 مرتبہ اللہ کے گھر کو جائیے، اللہ کے گھر کو آباد کیجئے، اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے گا۔ میرا بھائیو، نماز فزیکل اعتبار سے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، سائنٹکس اعتبار سے بھی ہمارے لیے نماز فائدہ مند ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اخروی اعتبار سے تو نماز بے حد فائدہ مند ہے۔ اس لیے نماز کو ہرگز مت چھوڑیں۔ اب یاد رکھیں دوستو، یہ حالات کیوں ہیں؟ ہم صحیح طور پر محنت نہیں کر رہے ہیں، ان مسلمان بھائیوں تک ہماری پہنچ نہیں ہو سک رہی ہے۔ ہر ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے۔ اب جائیں
جا کے ان سے ملاقات کرے اور ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کو معلوم ہے نماز فرض ہے؟ تو بولے گا ضرور، نماز کیوں نہیں، نماز ہم پر فرض ہے۔ تو پھر بولے گا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو دوستو ہنسے گا اور مسکرا کر بات کو یوں ٹال دے گا۔ دوستو یہ افسوس کی بات ہے، نماز جیسی ایسی اہم عبادت، صحابہ کرام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے جب نماز آئی، جب نماز کی فرضیت ہوئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز لے کر شب معراج سے جب واپس آئے تو صحابہ خوش ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست لینے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ نماز ایسی عبادت ہے، صحابہ کرام نے اپنے تمام مسئلوں کا حل نماز کے ذریعے سے کیا، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ویسا ہی فیصلہ کیا جیسا کہ ان کا گمان تھا۔ دوستو آج ہمارا گمان دکان پر، کاروبار پر، تجارت پر، دنیا کے اسباب پر ہو گیا۔ اللہ نے جو بتایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہے، ان باتوں پر ہمیں یقین نہیں رہا۔ اس لیے یقین کی کمی کی وجہ سے دوستو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو دوستو اعمال بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب اعمال کمزور ہو جاتا ہے دوستو بزرگوں، پھر گناہ انسان لازماً کر بیٹھتا ہے، اور یہاں تک پہنچ جاتی ہے بات کہ انسان گناہ کرتے 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 نہ جانے مرنے سے پہلے شاید اس کے دل سے ایمان ہی مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا اللہ کا ڈر پیدا کرے، یہ ویڈیو دیکھ کر اللہ پاک کا ڈر پیدا کرے اور تھوڑی دیر سوچے اور بیٹھے کہ آخر مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ لہٰذا اٹھیے، ہمت کیجئے، ارادہ کیجئے کہ تمام محلے کے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائیں گے، تمام محلے کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے، لوگوں کو پکڑ کر مسجد میں لائیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے کریں گے، منت کر کے، سماجت کر کے، خوشامد کر کے ان کو لائیں گے، مسجد میں نماز سکھائیں گے اور نماز پڑھائیں گے اور 24 گھنٹہ مسجدوں کو آباد کریں گے۔ دوستو مسجدوں کو آباد کرو، مسجد ویران نہیں ہونا ہے۔ دوستو کہا گیا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن میرے پڑوسی کہاں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ آپ کے بھی کوئی پڑوسی ہے؟ اللہ پاک کہیں گے ہاں میرے بھی پڑوسی ہے۔ کون پڑوسی ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے وہ پڑوسی ہے جو دنیا میں میری مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتے تھے، وہ لوگ میرے پڑوسی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ کا پڑوسی بننے کے لیے آئیے ایک مہم چلائیے اور 100% اپنے محلے کے مسجدوں کو آباد کرے۔ نوجوان بچے اٹھے اور اپنے گلی کوچے میں چلے اور پھرے اور ہر ایک مسلم تک پہنچ کر ان کو مسجد میں لا کر بٹھائیں، دین بتائیں، نماز کی فضیلت بتائیں، نماز نہ پڑھنے پر کیا نقصان ہے وہ بتائیں۔ دوستو ایسا ہی ہمیں کرنا پڑے گا، نہیں تو اگر یہی حال رہا، آج ایک مسجد کا حال ہے کل دوسرا ہوگا، اسی طرح ساری مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور مارکیٹ آباد ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، مارکیٹ آباد ہے، ہوٹل آباد ہے، ہر ایک چیز آباد ہے۔ دوستو اگر غیر آباد ہے تو اللہ کا گھر غیر آباد ہے، اللہ کا گھر ویران ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے، مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا اللہ تعالیٰ سے حساب دینا ہے۔ جب اللہ سے ملاقات 100% یقینی بات ہے، جب اللہ سے ملنا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا اللہ سے حساب دینا ہے، تو میرا بھائی کیوں کر ہم اپنے اعمال درست نہ کر لیں، کیوں کر ہم اپنے اعمال کو صحیح نہ کر لیں؟ اس لیے اٹھے اور بیدار ہوئے، اپنے پڑوسی کو بھی جگائے، اپنے گھر سے شروعات کرے، اپنے گھر کے ہر بالغ مرد اور عورت، ہر بالغ بچے اور بچیاں سب کو نماز کا حکم کرے اور نماز پڑھنے پر پابند بنائے۔ دوستو یہ چند باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز اہتمام سے اخلاص کے ساتھ باجماعت مسجدوں کو میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔